اگلے دن شیرین حامد کو بغیر بتائے ارسلان کے ساتھ فضا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ بظاہر وہ یہاں پر فضا کا رشتہ لے کر آتی ہے، منگنی کی تاریخ طے کرنا چاہتی ہے، لیکن فضا کی ماں کو دیکھ کر شیرین کے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ فضا کی ماں کافی لالچی اور باتونی عورت ہے، اسی لیے شیرین اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس عورت کو گھیرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اتنے میں ارسلان اور فضا دونوں ہی چھت پر چلے جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ یہاں شیرین کو موقع مل جاتا ہے اور وہ فضا کی ماں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ویسے آپ لوگوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے ارسلان کی شادی اس تھرڈ کلاس فیملی میں ہو۔ فضا کی ماں یہ سن کر چونک جاتی ہے۔ تبھی شیرین کہتی ہے، ایک بہت بڑی آفر دیتی ہوں میں آپ کو، میرا بیٹا تو پاگل ہے ہی، لیکن آپ بہت سمجھدار لگ رہی ہیں، اسی لیے میں آپ کو 5 کروڑ دیتی ہوں اگر آپ چپ چاپ یہ شہر چھوڑ کر اور اپنی بیٹی کو لے کر میرے بیٹے کی زندگی سے بہت دور چلی جائیں اور اس راز کو کبھی میرے بیٹے کو نہ بتائیں تو میں آپ کو 5 کروڑ دوں گی اگر آپ میری بات مانیں۔ فضا کی ماں کافی عقل مند عورت تو ہے اور ویسے بھی ارسلان میں کوئی خوبی نہیں ہے، اسی لیے وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اچھی جگہ کر دے گی۔ اگر 5 کروڑ ہاتھ آ گئے تو لڑکے تو بہت مل جائیں گے اور وہ آرام سے اپنا بڑھاپا بھی گزارے گی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کرے گی۔ وہ شیرین کی آفر کو سنتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ فضا کی ماں شیرین کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی آفر کو قبول کرتی ہوں، ہم بہت جلد یہ گھر اور یہ شہر ہی چھوڑ جائیں گے، میں اپنی بیٹی کو لے کر آپ کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ شیرین کہتی ہے، یہ کام بہت جلد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ سفیان کوئی اور گڑبڑ کرے۔ اب یہاں پر بہت زیادہ سفیان اور فضا خوش دکھائی دیتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو تبھی شیرین موضوع بدلتی ہے اور فضا کی ماں سے کہتی ہے، تو آپ بتائیں ہم کب آئے آپ کے گھر منگنی کرنے کے لیے۔ یہاں پر فضا کی ماں جو اشارہ سمجھ جاتی ہے، کہتی ہے آپ اگلے سنڈے آ جائیں۔ اب یہاں پر جو شیرین ہوتی ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہے، ارسلان اب گھر چلو، ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے، اب گھر چلتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، بہت کام ہے۔ اور اس بار ارسلان صاحب اپنی ماں کے دھوکے میں آنے والے ہیں۔ جو ارسلان دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا اور سب کو پاگل بنایا ہوا تھا، آج وہ خود ہی پاگل بننے والا ہے، ایک سازش کا شکار ہونے والا ہے۔ ادھر جو فضا کی ماں ہوتی ہے بڑی ہوشیاری سے فضا کو بھی راضی کر لیتی ہے اور کہتی ہے، چھوڑ اس ارسلان کو، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ دونوں اپنا سامان پیک کرتی ہیں، گھر کو تالا ڈالتی ہیں اور یہ دونوں چالاک عورتیں دوسرے شہر پہنچ جاتی ہیں۔ ارسلان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فضا اس کے ساتھ کیا کر گئی ہے۔ وہ بار بار فضا کو کال لگاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سم بن جا رہی ہے۔ تبھی وہ گھر آتا ہے فضا کے تو یہاں بھی تالا ہوتا ہے۔ کئی دن ارسلان چکر لگاتا ہے تو گھر میں تالا پا کر اسے شک ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا اسے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ آخرکار شیرین اپنی چال چل گئی اور ارسلان کو بھی بے وقوف بنا گئی۔ اب یہاں پر ارسلان کے آگے جب سچائی آئے گی تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھا جائے تو شیرین جیسی عورت نے اپنے دونوں بیٹوں کی زندگی کو تباہ و برباد کیا ہے۔ ادھر حامد سفیان سے کہتے ہیں کہ تم عائشہ سے نکاح کر لو، جس پر سفیان تو صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا۔